السلام علیکم بھائیوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ سب سامعین نے میرے کام کو بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے اسی طرح مزید بکس کو آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ اس پر مزید یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز کتب کوکو ایف ایم ایپ پر دستیاب ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں الگ الگ ٹاپکس پر آڈیو بکس اویلیبل ہیں، جیسے ہسٹری، بایوگرافی، کرائم، فٹنس، موٹیویشنل، یو پی ایس سی، سیلف ہیلپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے مزید ٹاپکس پر 7 الگ الگ لینگویجز میں آڈیو بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نیچے دیے گئے کوپن کوڈ سے لمیٹڈ آفر پر آپ 50% آف پر کوکو ایف ایم کا اینیول سبسکرپشن بائی کر سکتے ہیں۔ اے ہسٹری آف چنگیز خان اور اے ہسٹری آف اینشینٹ اینڈ ارلی میڈیول انڈیا جیسے آڈیو بک سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملٹیپل چینلز کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف ایم اے راحت۔ ایپیسوڈ 92۔ ٹھہرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اچانک میں نے ستون کی آڑ سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم زندہ ہو؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترکالا نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا تھا۔ میں زندہ ہوں اور میں نے دم نہیں توڑا تھا۔ مجھے تم دونوں کے ظلم سے ایرینا کو آزاد کرانے کے لیے یہ ناٹک کھیلنا پڑا تھا۔ میں نے غور سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، پروفیسر، تم لوگ نہ صرف یہ کہ سازشی اور غدار ہو، بلکہ پرلے درجے کے بزدل اور گھٹیا بھی ہو۔ تمہیں ایک عورت کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ذرا شرم نہیں آئی؟ ان دونوں کے جسموں پر لرزہ طاری تھا۔ میری باتوں کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولے تھے اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ تو تم سردار بنو گے؟ میں نے واپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تم؟ میں نے انگلی سے ترکالا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ایرینا کا ہاتھ تھامو گی، لیکن ابھی ایرینا کا ہاتھ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ تم جیسے ذلیل انسان اس تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ترکالا کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اتنا ہی کافی تھا، اس کا چہرہ پورے کا پورا گھوم گیا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ لہرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ تمہیں مارنے میں میں جلد بازی سے کام نہیں لوں گا، بلکہ تمہاری قسمت کا فیصلہ میں ماشاءاللہ پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا، اب تمہیں میرے ساتھ بستی میں چلنا ہوگا اور وہاں چل کر ماشاءاللہ کو سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا کہ تم لوگ سردار ماشاءاللہ اور اس بستی کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے رہے ہو۔ ماشاءاللہ خود تمہاری سزا تجویز کرے گا۔ واپر کا پورا جسم جیسے بے جان اور زرد پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو میری گرفت سے آزاد کرانے کی معمولی سی جد و جہد بھی نہیں کی۔ غالباً وہ اس انجام سے بخوبی واقف تھا۔ میں واپر کو اسی طرح بازوؤں میں پکڑے ہوئے اسے شکستہ عمارت سے باہر نکالا اور اس درخت کے نیچے آیا جس پر ایرینا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے نیچے سے ہی اسے آواز دی اور کہنے لگا کہ وہ اتر آئے۔ وہ درخت سے نیچے اتر آئی۔ واپر حیران اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایرینا نے گہرے طنز کے ساتھ مسکرا کر واپر کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ اب تک زندہ ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ترکالا کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے، لیکن اسے جان بوجھ کر زندہ رکھا ہے۔ یہ لوگ ماشاءاللہ اور بستی کے خلاف ایک گہری سازش میں ملوث ہیں، اور اس سازش کا سرغنہ شامجو تھا۔ اب میں واپر کو ماشاءاللہ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے منہ سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ چلو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ میں واپر کا بازو پکڑ کر چلنے لگا اور ایرینا ہم دونوں کے ساتھ چلنے لگی۔ اب شام ہو چلی تھی اور سورج تیزی سے مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں میں نے ایرینا کو اس ساری گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا جو ترکالا اور واپر کے درمیان ہوئی تھی، اور جس کا ایک ایک لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ تو یوں کہو کہ
شامجو کے مرنے کے بعد اب یہ شخص دشمنوں کی مدد سے ماشالہ کو ہلاک کر کے خود سردار بننا چاہتا تھا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنی ہی بستی سے غداری کرتے ہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ اسے خود سزا نہیں دی، اب ماشالہ کو خود ہی کوئی فیصلہ کرنے دو۔ جب ہم لوگ بستی کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت بالکل اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہمیں کافی لمبا راستہ طے کرنا پڑا تھا۔ سارے راستے کے دوران واپر نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد راستے میں ملنے والے لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ میں واپر کا بازو پکڑے ہوئے اسے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے میرے ساتھ چل رہا ہے اور ایرینا میرے ساتھ ہے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی اور میں نے واپر کو مجرم کی طرح کیوں پکڑ رکھا ہے، اور میں انہیں مختصر سا یہی جواب دیتا گیا کہ عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ اس وقت میں ماشالہ کے پاس جا رہا ہوں۔ بالآخر ہم لوگ ماشالہ کے گھر پہنچ گئے۔ ماشالہ نے فوراً ہمیں اندر بلوا لیا۔ وہ مجھے اور واپر کو اس حال میں دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ واپر کے بازو پر سے میری گرفت ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ کیا قصہ ہے فیروز؟ ماشالہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم نے واپر کو اس طرح کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اور یہ ایرینا تمہارے ساتھ اس وقت کیسے؟ واقری کہاں ہے؟ سب سے پہلے تم اپنے محافظوں کو بلا کر حکم دو کہ واپر کے ہاتھ پیر رسیوں سے باندھ دیے جائیں کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ میں نے ماشالہ سے کہا، اس کے بعد میں تمہیں تفصیلات بتاؤں گا۔ ماشالہ نے فوراً محافظوں کو طلب کیا اور آنن فانن واپر کو رسیوں میں جکڑ دیا تھا۔ اب مجھے اسے پکڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اطمینان سے ماشالہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایرینا بھی ہم دونوں کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ داستان کا آغاز ایرینا کرے گی، میں نے ماشالہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ایرینا کی طرف دیکھ کر کہا، ایرینا اپنے اغوا کی تفصیلات ماشالہ کے سامنے پیش کر دو۔ ایرینا نے اپنی پوری داستان دہرا دی جو مجھے وہ پہلے سنا چکی تھی۔ اس نے اس وقت تک کے واقعات سنائے جب کہ میں اور واقری اس شکستہ حال عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ ماشالہ کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو رہا تھا۔ ترکالا اور شامجو کہاں ہیں؟ اور وہ بہروپیہ بدمعاش واقری کدھر گیا؟ مجھے بتاؤ، میں ان سب کی تلاش میں کچھ آدمیوں کو دوڑاتا ہوں۔ مجھے ان لوگوں کی لاشیں چاہیے۔ وہ تمہیں مل جائیں گی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب داستان کا بقیہ حصہ مجھ سے سنو۔ اور اس کے بعد میں نے ان واقعات کی تفصیل بیان کر دی جو میرے اور واقری کے عمارت میں داخل ہونے سے پہلے سے لے کر ترکالا اور واقری کی آخری گفتگو اور ترکالا کی میری ہاتھوں ہلاکت تک مشتمل تھی۔ ماشالہ نے زور سے ہنکارا بھرا۔ تو یوں کہو کہ اس سازش کی جڑیں بہت گہری ہیں اور ایک بڑے سوچے سمجھے اور منظم منصوبے کے تحت کام کیا جا رہا تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا فیروز، جو ان تینوں مردودوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ لوگ اسی قابل تھے۔ غداروں کو موت کی سزا ہی ملنی چاہیے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ تم نے ترکالا کے ساتھ ہی اس غداری کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کا بھی قصہ پاک کر دیتے۔ نہیں ماشاءاللہ، میں نے جواب دیا، اس کو تو میں نے ایک خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے سامنے زبان کھولے اور سازش کی پوری تفصیل بیان کرے جو تمہارے خلاف اور اس بستی کے خلاف کی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی زبان کھلواؤ، اس سے سب کچھ معلوم کرو کہ یہ لوگ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور حملہ کرنے کا کب منصوبہ تھا۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم کرو کہ آیا اس بستی میں اس غدار گروہ کا کوئی اور فرد بھی موجود ہے یا نہیں۔ اوہ، تم کتنے سمجھدار ہو فیروز، ماشالہ نے میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ واپر کی ہلاکت کے بعد تو اس سازش کے بارے میں مزید کوئی تفصیل کسی سے معلوم ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اس غدار کو زندہ سلامت میرے پاس لائی۔ اب میں اس کی زبان کھلواؤں گا، اسے اپنے راز اگلنے پڑیں گے۔ بس یہی میرا اصل مقصد تھا، میں نے کہا۔ شروع ہو جاؤ، ماشالہ نے خونخوار نظروں سے واپر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس سازش کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو اس کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے بیان کرو، جھوٹ بولنے کی یا کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ واپر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور خلا میں گھورتا رہا۔
شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ موت تو چونکہ تمہارا مقدر ہے ہی اور تمہیں کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہمیں راز اگلوانے کے طریقے نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کی پوچھ تاچھ کے بعد اس نے کہا کہ اس بستی میں اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا ہے جو اس سازش میں ملوث ہو۔ کیا تم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو کہ اب اس بستی میں تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا ہے؟ ماشاءاللہ نے دوبارہ سخت لہجے میں پوچھا۔ میں پورے یقین سے اور پوری سچائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، واپر نے کہا۔ مجھے عنقریب اس دنیا سے سدھار جانا ہے، اس لیے میں جاتے جاتے تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو تم لوگوں کے سارے منصوبوں کی ناکامی کی خبر لامباپا تک پہنچا دے؟ میں نے پہلی بار واپر سے ایک سوال پوچھا۔ نہیں، ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، واپر نے جواب دیا۔ لامباپا کے ساتھ میرے ترکالا اور شامجو کے علاوہ بستی کے کسی اور شخص کا رابطہ نہیں ہے۔ لامباپا کو ہمارے منصوبے کی ناکامی کا علم صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر جائے اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے رابطہ قائم نہ کرے اور واقعی بھی دوبارہ واپس وہاں نہ پہنچے، یا پھر یہ کہ ہماری بستی کے لوگوں کے علم میں یہ سارے واقعات آ جائیں اور یہاں سے کوئی شخص جا کر لامباپا کو اس کی اطلاع دے دے۔ سنو ماشاءاللہ، میں نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی بستی کے کسی بھی شخص کو ان واقعات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتایا جائے۔ تم فی الحال واپر کو قید خانے میں بھجوا دو اور اس کی اچھی طرح حفاظت کے احکامات جاری کر دو۔ جیسا تم کہو فروز، ماشاءاللہ نے کہا، اور سپاہیوں کو بلا کر حکم دے دیا کہ واپر کو قید خانے میں ڈال کر اس کی اچھی طرح حفاظت کریں۔ واپر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد میں نے ماشاءاللہ سے کہا، تم کل صبح اپنے معتمدین خاص کو جمع کر لو، میں بھی آ جاؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے، وہ میں تمہارے اور تمہارے معتمدین کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے اسے پسند اور منظور کر لیا تو جلد ہی یہ سارا قصہ نمٹ پائے گا۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ نے کہا، میں کل اپنے 4 معتمدین کو بلا لوں گا، تم بھی آ جانا۔ اس کے بعد میں اور ایرینا وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایرینا کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھا کہ میں ایرینا کو ان وحشی درندوں کے چنگل سے نجات دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ رات میں نے اور ایرینا نے بڑے سکون کے ساتھ گزاری۔ واقری کے جانے کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ رات میں تنہائی نصیب ہوئی تھی اور ہم اس تنہائی سے پورے طور پر لطف اندوز ہوتے رہے۔ دوسرے دن صبح کو میں حسب وعدہ ماشاءاللہ کے گھر پہنچ گیا تھا اور اس کے 4 خصوصی معتمدین پہلے سے وہاں موجود تھی، صرف میرا ہی انتظار تھا۔ کارروائی کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ماشاءاللہ نے میرے آنے کے بعد مجھ سے سوال پوچھا۔ سب سے پہلے تو تم ان معززین کو واقعات کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دو، میں نے کہا۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا منصوبہ ہے۔ ماشاءاللہ نے ان 4 کو تمام تر واقعات تفصیل کے ساتھ بتا دیے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میری اس غیر معمولی قوت کا راز یہ ہے کہ میرے اوپر ایک درویش کا سایہ ہے اور جب تک اس کی تائید مجھے حاصل ہے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ ہمیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ فروز ایک غیر معمولی انسان ہے، ایک معتمد بولا، اور ساتھ ہی ساتھ انسان دوست اور نیک بھی، اور ہم تم پر جتنا بھی فخر کیوں نہ کریں کم ہے فروز۔ ہم سب اس بات سے متفق ہیں۔ باقی تینوں نے پہلے شخص کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اب تم بتاؤ کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ نے مجھ سے پوچھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان سارے واقعات کو بستی کے تمام لوگوں سے چھپانا ہے تاکہ کہیں کاشور کی بستی کے سردار لامباپا کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے کہ اس کے ساتھیوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ شکستہ حال عمارت میں پڑی ہوئی لاشوں کو فوری طور پر خاموشی سے دفن کروا دیا جائے اور ان میں واپر کی لاش کا بھی اضافہ کر دیا جائے۔ شامجو، ترکالا اور واقری کی گمشدگی پر بستی میں سخت تشویش کا اظہار کیا جائے گا اور لوگ ان کی تلاش میں بھی نکلیں گے، لیکن کچھ دنوں بعد یہی سمجھا جائے گا کہ وہ یا تو خفیہ طور پر اس بستی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں یا پھر جنگلی جانوروں نے انہیں کھا لیا ہے۔ چند دنوں کے بعد میں اور ایرینا کسی ایسے مکان میں روپوش ہو جائیں گے جس کا علم تم 5 کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوگا، اور ساری بستی میں یہ خبر مشہور کر دی جائے کہ فروز اور ایرینا
یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری بستی کی طرف نکل گئے ہیں، اور پھر یہ کہ میں نے جانے سے پہلے باقاعدہ ماشاءاللہ سے اجازت طلب کی ہے۔ اس کے بعد کسی خاص اور بہت ہی بھروسے کے آدمی کو پوری طرح تیار کر کے کاشور کی بستی میں سردار لمباپا کے پاس بھیجا جائے۔ وہ شخص اپنے آپ کو شامجو کا دوست اور حمایتی ظاہر کرے گا اور لمباپا کو یہ اطلاع دے گا کہ شامجو، ترکالا، واپر اور واکری اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ وہ اس خیال کا اظہار کرے گا کہ غالباً انہیں فروز نے کسی طرح ہلاک کر ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ اطلاع بھی دے گا کہ ان لوگوں کی گمشدگی کے فوراً ہی بعد فروز بھی اپنی بیوی کو لے کر بستی سے چلا گیا تھا۔ سردار ماشاءاللہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ اب وہ اس بستی میں نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی دونوں وہاں سے کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص لمباپا کو اس بات کا مشورہ دے گا کہ اب میدان صاف ہے، فروز موجود نہیں ہے، اگر لمباپا چاہے تو بستی پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس شخص کی فراہم کردہ تمام اطلاعات ایسی ہوں گی کہ اگر لمباپا اپنے ذرائع سے ان کی تصدیق کروانا چاہے گا تو ان میں سے کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں لمباپا کے عزائم سے آگاہی حاصل ہو جائے گی اور ہم یہ جان لیں گے کہ وہ اب بھی ہماری بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، اور اگر بالفرض اس نے حملہ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی اور واقعی ہماری بستی پر حملہ کر دیا تو؟ ایک معتمد نے پوچھا۔ تو اس کے نتیجے میں لمباپا کی بستی کے سردار تم بنو گے میرے دوست، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لمباپا کے پاس خواہ کتنی ہی بڑی فوج کیوں نہ ہو، میں تمہیں اس بات کا پورا یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس بستی کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ سمیت تمام لوگوں نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ سب سے پہلے تو چند نہایت قابل اعتبار اور وفادار لوگوں کو لاشیں دفنانے کا کام سونپا گیا۔ واپر کو ہلا کر کے اس کی لاش بھی دفن کر دی گئی۔ گزشتہ روز جن محافظین نے واپر کو رسیوں سے باندھا تھا وہ ماشاءاللہ کے خاص آدمی تھے، انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس بات کا کہیں تذکرہ نہ کریں۔ اسی شام سے بستی میں شامجو، ترکالا، واپر اور مہمان درویش واکری کی گمشدگی کو محسوس کیا جانے لگا۔ کئی دن تک مختلف ٹولیاں جنگل میں انہیں تلاش کرتی رہیں۔ ادھر ماشاءاللہ کے معتمدین اور دوسرے خاص لوگوں نے بستی میں یہ بات مشہور کرانے کی کوشش کی کہ وہ سب کے سب بستی سے فرار ہو کر کہیں دور چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ کی سرداری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک ہفتے تک ان لوگوں کی گمشدگی کا گھر گھر میں چرچا ہوتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس ذکر کی شدت میں کمی آ گئی۔ لوگوں نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نشان نہیں ملا۔ 10 دن گزر جانے کے بعد منصوبے کے دوسرے مرحلے پر بھی عمل درآمد کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ کے بڑے سے مکان کے ایک حصے میں، جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، میری اور آرینہ کی رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ ہم لوگ نہایت خاموشی سے وہاں منتقل ہو گئے اور سوائے چند لوگوں کی کسی کو کانوں کان یہ خبر تک نہ ہوئی۔ اسی دن سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ فروز اور آرینہ بستی کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ جیسا کہ مجھے ماشاءاللہ سے ملاقاتوں کے دوران معلوم ہوتا رہا، بستی والوں نے اس امر پر سخت تعجب اور حیرت کا اظہار کیا ہے کہ میں اور آرینہ بغیر کسی کو اطلاع دیے اور بغیر کسی کو ملے ہوئے کیوں اچانک چلے گئے۔ سردار ماشاءاللہ نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اور آرینہ نے جانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کی تھی اور اس نے ہمیں روکنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے بے حد اصرار پر ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں اور آرینہ دونوں کچھ دنوں کے لیے ایک طرح سے محصور اور گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم ماشاءاللہ کے مکان کے اسی خصوصی حصے میں رہتے تھے اور ماشاءاللہ کے مکان کے 2 خاص الخاص آدمیوں کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ یہی دونوں آدمی ہمیں کھانا وغیرہ پہنچانے اور ہماری دیگر ضروریات پوری کرنے پر مامور تھے۔ اسی عالم میں 2 ہفتے گزر گئے۔ اب منصوبے کے تیسرے مرحلے پر کام شروع کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب کسی شخص کو سردار لمباپا کے پاس کاشور کی بستی بھیجنا تھا، جہاں پہنچ کر وہ خود کو شامجو کا دوست ظاہر کرے اور منصوبے کے مطابق طے شدہ باتیں اسے بتائی۔ اس دوران میری ہدایت کے مطابق ماشاءاللہ نے اس بات پر کڑی نظر رکھی کہ آیا کوئی نیا آدمی بستی میں داخل ہوتا ہے،
لیکن کوئی نیا شخص بستی میں داخل نہ ہوا، جس سے اس امر کا اطمینان ہو گیا کہ بستی میں پیش آنے والے واقعات کا علم باہر کی دنیا والوں کو نہیں ہوا ہی، کیونکہ اس اثنا میں بستی سے بھی کوئی شخص باہر نہیں گیا تھا۔ ماشاءاللہ اور اس کے خصوصی معتمدین نے کاشور کی بستی بھیجنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر ایک نہایت وفادار اور قابل اعتماد شخص کا انتخاب کیا۔ اس کا نام لارسم تھا۔ لارسم رشتے میں ماشاءاللہ کا بھتیجا تھا اور ماشاءاللہ کو اس کے دیگر معتمدین خصوصاً لارسم پر پورا بھروسہ تھا۔ لارسم کو کاشور کی بستی روانہ کرنے سے پہلے ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی، جس میں ماشاءاللہ اور اس کے چاروں معتمدین کے علاوہ میں خود بھی شریک تھا، اور پھر لارسم کو پہلے سے میرے بارے میں اصلیت بتا دی گئی تھی۔ جب اس نے میٹنگ میں مجھے موجود پایا تو دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے تو اس کی کوئی خبر ہی نہ تھی کہ تم بستی میں ہی موجود ہو، اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تمہارے جانے کا اس قدر افسوس ہوا کہ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا۔ سب سے زیادہ قلق تو اس بات کا تھا کہ تم ہم میں سے کسی سے ملے بغیر ہی چلے گئی تھی۔ جو کچھ کیا گیا وہ بستی کے مفادات اور یہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اس بات میں بھی ایک خاص مصلحت تھی جس سے غالباً اب تک تم واقف ہو چکے ہو۔ ہاں، لارسم نے جواب دیا، بہت کچھ مجھے بتایا جا چکا ہے اور باقی باتیں اس نشست میں سمجھا دی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنا کردار بخوبی ادا کر سکتا ہوں۔ تمہیں پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے آپ کو لمباپا کے سامنے پیش کر کے شامجو کا دوست ظاہر کرنا ہے، میں نے اس سے کہا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تمہاری ذرا سی لرزش، گھبراہٹ پر اور پریشانی یا خود اعتمادی میں کمی لمباپا کو شبہ میں مبتلا کر سکتی ہے، اور اس کے بعد تمہارا انجام موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لارسم نے کہا، مجھے بھرپور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک طویل گفتگو کے دوران لارسم کو تمام تر باتیں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئیں اور اس سے اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ اسے کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا اصل مقصد یہ بات معلوم کرنا ہے کہ آیا لمباپا فروز کے چلے جانے کے بعد ہماری بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں، اور اگر رکھتا ہے تو کب، اور اسے یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ ہماری بستی کے لوگوں میں سے کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کاشور کی بستی کی طرف جا رہا ہے، بلکہ کسی دوسری بستی کا نام لے۔ یہ ضروری تھا کہ بستی کے لوگوں کو اصل واقعات کا علم نہ ہو پائے، ورنہ یہ بات کسی نہ کسی طرح سے لمباپا تک پہنچ جائے گی۔ بہرحال لارسم کو تمام باتیں اچھی طرح سمجھا دی گئیں اور 2 دن بعد وہ کاشور کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب ہم لوگوں کا کام صرف یہ تھا کہ خاموشی سے لارسم کی واپسی کا انتظار کریں۔ کوئی 2 ہفتے کی مدت گزر جانے کے بعد لارسم واپس آ گیا۔ اس کی واپسی کی اطلاع پاتے ہی ماشاءاللہ نے اپنے چاروں معتمدین کو اور مجھے وہاں جمع کر لیا اور لارسم کو بلوا بھیجا۔ لارسم نے ہم سب لوگوں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی۔ میں لمباپا کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں شامجو کا دوست ہوں، گو کہ شروع میں اسے اس بات کو تسلیم کرنے میں خاصا تردد ہوا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ شامجو، ترکالا یا واپر تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی اس کے سامنے میرا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے جواب میں نے اسے بتایا کہ میں نے خود ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ میرا تذکرہ کہیں نہ کیا جائے، کیونکہ میں خود کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ میں ان کا دوست تھا اور ان کے سارے منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب میں نے لمباپا کو شامجو، ترکالا، واپر اور واکری کے منصوبوں کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کیا تو اسے یقین آ گیا کہ میں شامجو کے گروہ سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور جب میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے اور میرے درمیان کھل کر بات ہوئی۔ میں نے اسے شامجو، ترکالا، واپر اور واکری کی اچانک گمشدگی کے بارے میں بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ ان لوگوں کو غالباً فروز نے ہلاک کر ڈالا ہے اور ان کی لاشوں کو کہیں دفن کر دیا ہے، کیونکہ اس دن کے بعد ہی فروز مع اپنی بیوی کے بستی چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور سردار ماشاءاللہ کے 1000 روکنے کے باوجود بھی نہیں رکا تھا۔ جب لمباپا کو اس بات کا علم ہوا کہ فروز بستی کو چھوڑ کر جا چکا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کی موت کا تو غم بھول گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو کب سے ہماری بستی پر دانت لگائے بیٹھا ہے اور اس نے ایک مضبوط فوج بھی تیار کر لی ہے۔
اسے تو بس فروز کی ہلاکت کا انتظار تھا۔ اس نے بتایا کہ واقعی کی طویل غیر حاضری کے باعث وہ خاصا بے چین تھا اور عنقریب ایک آدھ روز کے اندر ہی اپنے کچھ جاسوس مسافروں کی صورت میں ہماری بستی میں بھیجنے والا تھا، لیکن اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اور اس نے بتایا کہ وہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے اتنے عرصے سے کوئی پیغام نہ ملنے کے سبب بڑا ہی بے چین تھا۔ اس کا خیال تھا ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ واقعی بھی واپس نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس کی اطلاع ملی تھی۔ اور جب میں نے اسے ساری باتیں بتائیں تو اس نے بھی میری رائے سے اتفاق کیا کہ واقعی اور شامجو کو ہلاک کرنے والا فروز کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور فروز ان سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی اس بستی سے اس لیے چلا گیا ہے کہ کہیں کسی وقت اس کی اس حرکت کا علم بستی کے دوسرے لوگوں کو نہ ہو جائے اور پھر وہ قتل کے الزام میں ماخوذ نہ ہو جائے۔ اب لمباپا کے کیا ارادے ہیں؟ ایک معتمد نے درمیان میں ہی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ میں اسی جانب آ رہا ہوں، لارسم نے جواب دیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابھی بتایا، لمباپا کو اس خبر سے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ فروز ماں اپنی بیوی کے بستی سے جا چکا ہے۔ اس کے نزدیک اب اصل خطرہ ٹل چکا ہے اور اس کی مضبوط فوج ہماری بستی پر حملہ آور ہو کر ہمیں بآسانی شکست دے سکتی ہے۔ میں نے اسے یہ پیشکش کی کہ میں ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ اس بات کا وعدہ کرے کہ فتح مند ہونے کے بعد ہماری بستی کا سردار مجھے بنا دیا جائے اور میں اسے باقاعدگی سے ہر سال خراج ادا کیا کروں گا۔ جس طرح شامجو کے ساتھ اس کا معاملہ طے تھا، لمباپا اس بات پر فوراً راضی ہو گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ بستی کو فتح کرنے کے بعد بلکہ اس کی اصل دلچسپی بستی کی دولت سے ہے۔ اگر میں ہر سال اسے مخصوص رقم دینے پر آمادہ ہوں تو وہ مجھے سردار بنا دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اسے اس بات کا حق حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہے بستی میں آ جائے اور جس عورت کے ساتھ چاہے رات گزارے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں نے اس کی یہ شرط بھی منظور کر لی۔ تم نے بہت دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، ایک معتمد بولا۔ ظاہر ہے کہ جب میں شامجو کے دوست اور بستی کے ایک غدار کی حیثیت سے اس کے پاس گیا تھا تو پھر مجھے اس کی ہر شرط کے آگے سر جھکانا تھا، لارسم نے کہا۔ مجھے تو اس کے اعتماد کو جیتنا تھا اور اس لیے یہ ساری چیزیں ضروری تھیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں مصلحت کے تقاضوں کے تحت ہی کام کرنا تھا۔ مختصر یہ کہ اب لمباپا ہماری بستی پر حملہ کرنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ پہلے تو اس کا یہ خیال تھا کہ قریب کی دوسری بستی سے بھی فوجی مدد حاصل کر لے جہاں کا سردار اس کا بھائی ہے، لیکن بعد میں اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ ہماری بستی کی فوج قوت میں پہلے ہی بہت کم ہے اور کاشور کی بستی کی فوجوں کے مقابلے میں ہماری بستی کی فوجیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ماشاءاللہ ایک کمزور اور نرم دل سردار ہے اور اس کی کمزوری کے نتیجے میں فوجی تنظیم بالکل ڈھیلی ڈھالی ہے اور کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ فوج میں کوئی نظم و ضبط برقرار نہیں ہے اور ایک افراتفری کا عالم ہے۔ اور اس طرح میں نے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا کہ اسے پڑوس کی بستی سے فوجی مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور صرف کاشور کی بستی کی فوج ہی کافی ہوگی۔ اوہ، تم نے بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری کارکردگی سے بڑا مطمئن ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے غلط آدمی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ سارے لوگوں نے ماشاءاللہ کی اس بات سے تائید کی۔ اب اگلے ماہ چاند کی ابتدائی تاریخوں پر لمباپا کی فوجیں ہماری بستی پر حملہ آور ہوں گی، لارسم نے سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ لمباپا نے مجھے کہا ہی کہ میں اس عرصے کے دوران بستی میں اپنے دوستوں کی مدد سے بے اطمینانی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کروں اور سردار ماشاءاللہ کی مخالفت میں لوگوں کو ہموار کرنے کی مہم چالاکی کے ساتھ چلاؤں، اور اس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اب میں دوبارہ کاشور کا رخ نہ کروں، کیونکہ اگر یہ بات کسی طرح ماشاءاللہ یا ہماری بستی کے دیگر لوگوں میں سے کسی کے علم میں آ گئی تو اس سے میرے بارے میں شبہات پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ میں نے اس کی اس بات سے اتفاق کیا۔ لارسم یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کوئی اور قابل ذکر بات؟ ماشاءاللہ نے پوچھا۔ میرے خیال میں نے وہ تمام باتیں بیان کر دی ہیں
جو میرے اور لمباپا کے درمیان ہوئی تھی، اور میں نے کسی قابل ذکر بات کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ نے اس سے کاشور کی بستی کی فوجی قوت کے بارے میں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے۔ لارسم نے بتایا کہ کاشور کی فوجی قوت کافی مضبوط ہے اور لمباپا ایک طاقتور فوج کا مالک ہے، لیکن وہ ایک ظالم جابر اور حریص حکمران ہے، اس لیے وہاں کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں کہ لمباپا یا اس کے اعمال کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان پر لا سکے۔ لمباپا کے جاسوس ساری بستی میں پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ بستی میں مخالفین کے لیے بہت سخت سزائیں رائج ہیں، انہیں فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص زبان کھولنے سے ڈرتا ہے۔ لارسم نے بتایا کہ اس کے 15 روزہ قیام کے دوران 2 افراد کو پھانسی پر لٹکایا جا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے لمباپا کے خلاف باتیں کی تھیں اور لمباپا کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کی خبر مل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کاشور کی بستی کے حالات کو بھی درست کرنا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اگر وہاں ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے تو یہ بڑا ظلم ہے، ہمیں اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تو ہمیں اس آفت سے نمٹنا ہے جو اگلے ماہ کی چاند کی ابتدائی تاریخوں میں ہم پر ٹوٹنے والی ہے، ایک معتمد نے کہا۔ میں تم لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ گو کہ لارسم کی اطلاع کے مطابق کاشور کی فوج بڑی مضبوط ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی فوج موجود ہے، لیکن میری موجودگی میں یہ چھوٹی سی فوج ہی اتنی زیادہ طاقتور بن جائے گی کہ بستی کے عام لوگوں کو تو جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور صرف دونوں فوجوں کے باہم تصادم کے دوران ہی جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ تیاریاں تو کرنی ہی چاہیے، ماشاءاللہ نے کہا۔ ہماری فوجوں کو کم از کم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے۔ انہیں جسمانی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوجیں لڑتے ہی پیٹھ دکھائیں یا کسی کمزوری کا مظاہرہ کریں، انہیں بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہیں ابھی یہ نہ بتایا جائے کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کی اطلاع کسی طرح لمباپا تک پہنچ جائے اور وہ اپنے منصوبے میں کوئی تبدیلی کر دے۔ فوجیوں کو صرف ہدایت کی جائے کہ انہیں زیادہ مستعد اور چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض پڑوسی بستیوں کی نظریں ہماری جانب لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فوجی افسروں کو بھی ہوشیار کر دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے دستوں کو زیادہ چوکس کر دیں۔ تمہاری تجویز بالکل درست ہے، ماشاءاللہ نے کہا۔ میں کل ہی سارے فوجی افسروں کا ایک اجلاس طلب کروں گا اور انہیں خود ضروری ہدایات دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک معتمد نے کہا۔ اس کے علاوہ ہمیں ہتھیاروں کے ذخیرے وغیرہ کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بستی کا ہر شخص پوری طرح مسلح ہو، ایک دوسرے معتمد نے کہا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو بستی میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مسلح نہ ہو، سارے ہی لوگوں کے پاس ہتھیار موجود ہیں، میں نے کہا۔ پھر بھی ہمیں پتہ لگانا چاہیے، ماشاءاللہ نے کہا۔ جن لوگوں کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہیں انہیں ہم ہتھیار فراہم کر دیں گے تاکہ مصیبت کے وقت وہ کچھ تو اپنا دفاع کر سکیں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میری بات کا پورا یقین کرو ماشاءاللہ، بستی کے عام لوگوں کے اس جنگ میں شامل ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہرحال تم جو بھی ضروری کارروائیاں مناسب سمجھو کروا لو۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میں دوبارہ اپنی کمین گاہ میں واپس آ گیا۔